السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون۔ سب سے پہلو پہل اللہ رب العالمین کی تعریف و توصیف، جس نے ہمیں اور آپ کو اسلام جیسا مذہب میں پیدا کیا۔ ہم اس اللہ رب العالمین کا جتنا بھی شکر ادا کرے وہ بہت ہی کم ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دین اسلام پر پیدا کیا ہے، جس میں ہم عمل کریں، جس کی باتوں کو ہم چل کر جس کی باتوں کو ہم اپنا کر کے اپنے آپ کو جہنم سے بچا کر جنت کا ٹھکانہ بنا سکتے ہیں۔ تو محترم دوستوں اور بھائیوں، میرا ایک سوال ہے، اور سوال یہ ہے کہ اگر کوئی مسلم عورت کسی غیر ہندو مسلم لڑکے سے شادی کرتی ہے تو کیا یہ جائز ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ کسی مسلمان عورت کا غیر مسلم سے نکاح کرنا حرام ہے، اور یہ نکاح منعقد نہیں ہوتا، کیوں کہ اس عورت نے ایک حرام کام کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دین اسلام پر پیدا کیا، لیکن ہم اس دین کو چھوڑ کر مرتد ہو گئے۔ تو ایسی صورت میں اگر کوئی عورت اپنے دین کو بدل لیتی ہے تو اس سے چاہیے کہ وہ فوراً اس سے الگ ہو جائیں اور اللہ رب العالمین سے توبہ استغفار کرے اور پھر اپنے دین پر لوٹ آئے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اللہ رب العالمین کے اسلامی شریعت کے مطابق ہر اس عورت سے شادی کرنا حرام ہے جو شرک و کفر کی مرتکب، ہر اس عورت سے نکاح حرام ہے جو کفر پر عمل کرتا ہو، جو کافر ہو، جو اسلام کو نہیں اپنایا ہو، تو ایسی صورت میں اس عورت سے نکاح کرنا حرام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، کہ تم مشرک عورتوں سے شادی نہ کرو، تم مشرک عورتوں سے نکاح مت کرو، حَتَّى يُؤْمِنَّ، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے۔ اگر کوئی عورت اسلام قبول کر لیتی ہے، سچے دل سے اسلام اپنا لیتی ہے، تو ایسی صورت میں اس عورت سے نکاح حلال ہوتا ہے، کہ ولا امۃ مؤمنۃ خیر من مشرکۃ ولو اعجبتکم، اور ایک ایماندار لونڈی اس آزاد مشرک عورت سے بہتر ہے، اچھی ہے، ولو اعجبتکم، اگرچہ وہ تمہیں اچھی لگتی ہو۔ تو محترم دوستوں اور بھائیوں، اور آگے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ ولا تنکحوا المشرکین حتی یؤمنوا ولعبد مؤمن خیر من مشرک ولو اعجبکم، کہ اور تم مشرک مردوں کے نکاح میں اپنی عورتوں کو، اپنے بیٹیوں کو نہ دو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے، وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اور ایک ایماندار غلام اس آزاد مشرک مرد سے اچھا ہے، بہتر ہے، اگرچہ وہ تمہیں پسند ہو۔ تو محترم دوستوں اور بھائیوں، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو یہ بتایا ہے کہ تم اب خود مشرک عورتوں سے شادی مت کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے، اور یہ بھی کہا کہ تم اپنی بیٹیوں کو مشرک مردوں سے شادی مت دلاؤ۔ کیوں محترم دوستوں اور بھائیوں؟ کیونکہ یہ اگر کوئی مسلمان عورتیں یا بہنیں غیر مسلم لڑکا سے شادی رچاتی ہے تو سمجھ لیجئے
کہ وہ آپ سے شادی نہیں کرتا بلکہ وہ آپ کو جہنم کی طرف بلاتا ہے، آپ کا ٹھکانہ وہ جہنم بنا دیتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دین اسلام پر پیدا کیا ہے اور ہمیں اسی پر قائم رہنا چاہیے۔ اگر کوئی عورت اپنے اسلام کو چھوڑ کر غیر مذہب کو اپنا لیتی ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس دین کو چھوڑ کر پھر اسلام میں آ جائے، کیونکہ آج ہماری مسلمان مائیں اور بہنیں نہیں سمجھتی ہیں، کیونکہ غیر مسلم بھائی آپ کو شادی کی لالچ دے کر، آپ کو پیسہ کی لالچ دے کر پیار کی جال میں آپ کو پھنساتی ہے اور اس کے ذریعے سے آپ کے دین کو برباد کرتا ہے، آپ کے جسم کے ساتھ کھلواڑ کرتا ہے، آپ کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کرتا ہے۔ جب آپ کی عزت کے ساتھ وہ کھلواڑ کر لیتا ہے، جب وہ آپ کی عزت کے ساتھ آپ کے جسم کے ساتھ وہ مستی کر لیتا ہے، جب اس کی خواہش پوری ہو جاتی ہے، تب وہ آپ کو چھوڑ دیتا ہے اور نہ آپ ادھر کی رہتی ہیں اور نہ ہی ادھر کی رہتی ہے۔ محترم دوستو اور بھائیو اور میرے مسلمان مائیں بہنیں، وہ آپ کو کیا کرتا ہے؟ جہنم کی طرف بلاتا ہے۔ کس کی طرف بلاتا ہے؟ جہنم کی طرف۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ اولئک یدعون الی النار، وہ لوگ تو تمہیں کیا کرتا ہے؟ جہنم کی طرف بلاتا ہے، وہ جہنم میں تمہیں ڈالنے کے لیے تمہارے ساتھ ایسی حرکتیں کرتا ہے تو تم اس سے باز آ جاؤ، تم اس کے فریب میں نہ جاؤ، تم اس کی پیار کی جال میں مت پھنسو۔ آگے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ واللہ یدعو الی الجنت والمغفرہ، کہ اللہ تو تمہیں جنت کی طرف بلاتا ہے، مغفرت کی طرف بلاتا ہے اپنے حکم سے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی جنت کی طرف اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے، ہمیں اس کی طرف آنی چاہیے نہ کہ اس کی طرف۔ آگے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَيُبَيِّنُ آیَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّكُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی آیتوں کو کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ لوگ کیا کرے؟ نصیحت حاصل کرے۔ محترم دوستو اور بھائیوں اور میرے مسلمان بھائیوں، آپ اپنی اولاد کو، اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو اسلامی تعلیم دو، اسلامی تربیت دو، اس کو اچھا تعلیم دو، اس کو قرآن و حدیث کی باتیں سکھاؤ۔ اگر آپ اس کو دین کی تعلیم نہیں دیتے ہیں، آپ اس کو صحیح راستے کی طرف نہیں لے جاتے ہیں، تو یاد رکھیے کہ کل بھی آپ کے ساتھ ایسا ہی ہوگا کہ آپ کی بہن، آپ کی بیٹی آپ کے دین کو چھوڑ کر، آپ کو چھوڑ کر کسی غیر مسلم لڑکے سے شادی رچا سکتی ہے، شادی کر سکتی ہے، اس سے بھاگ سکتی ہے۔ اس لیے اگر آپ اس کو صحیح دین کا تعلیم دیں گے تو کبھی بھی وہ اپنے دین کو چھوڑ کر کسی غیر مذہب دین کو نہیں اپنا سکتی ہے۔ محترم دوستو اور بھائیوں، یہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہندوستان میں ایک پاکستانی عورت آئی ہے جو بہت سارے لوگ آج اس کو چاباسی دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ لڑکا بہت اچھا کیا ہے کہ ایک پاکستانی لڑکی کو انہوں نے بلایا ہندوستان اور شادی کر لیا ہے۔ بہت لوگ اس کو اچھا کہتے ہیں، لیکن محترم دوستو اور بھائیوں، ہمارا پاکستان سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ کیوں کہ اگر اس جگہ پہ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ اگر اس جگہ پہ، اس لڑکی کے جگہ پہ اگر کوئی ایک مسلمان لڑکا ہوتا، اس کا نام رحمان ہوتا، اس کا نام عبداللہ ہوتا، تو آج اس لڑکے کو جیل میں ڈال دیا جاتا، اس کے گھر میں بلڈوزر چلا دیا جاتا۔ لیکن اس لڑکا کا نام کیا ہے؟ سچن ہے، وہ ہندو ہے، اس لیے آج لوگ اس کا ساتھ دیتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اس کا ساتھ دیتے ہیں، اور جو سمجھدار لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ اللیگل طریقے سے، غیر قانونی طریقے سے وہ ہندوستان آئی ہے اور اس کو ہندوستان میں رہنے کا حق نہیں ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس کے ساتھ دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ بہت اچھا کام کیا ہے۔ لیکن محترم دوستو اور بھائیوں، میں پھر سے مسلمان بھائیوں سے کہنا چاہوں گا، میں آپ سے کہتا ہوں کہ خود بھی اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ اور اپنی اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کرو۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ خود آپ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں اور اپنے بچوں کو آپ تعلیم نہیں دیتے ہیں۔ آپ کے بچہ کہاں جاتے آپ کو معلوم نہیں ہوتا ہے،
पूरी रात आपके बच्चा आपके घर में नहीं है, आपको मालूम नहीं आप कैसी तरबियत देते हैं कि आपकी बात आपकी औलाद नहीं मानता है। घर में आपकी औलाद नहीं है, आप एक मर्तबा सवाल नहीं करते कि आखिर हमारा बच्चा कहाँ गया है, हमारी बच्ची गई है तो कहाँ गई है। अगर स्कूल का टाइम है तो वो 10 बजे घर वापस लौटती है, लेकिन यहाँ 2 बज जाता है मेरे मोहतरम दोस्तों और भाइयों। लेकिन हमारे घर के जो ज़िम्मेदार हैं उसके बारे में वो सवाल नहीं करता कि आखिर 10 बजे जो स्कूल से आने की टाइम था तो आखिर 2 बज जाता है, फिर वो क्यों नहीं आती है। इस पर हमें गौर व फिक्र करना चाहिए और हमें अपनी औलाद को सही तालीम व तरबियत देना चाहिए। जब हम उसको सही तालीम व तरबियत देंगे, क़ाल अल्लाह क़ाल रसूल की तालीम देंगे, क़ाल अल्लाह क़ाल रसूल की बातें उसको हम सुनाएंगे, तो हम वो जब वो दीन को अच्छी तरीके से समझ जाएगा, जब वो इस्लाम को अच्छी तरीके से समझ जाएगा, जब वो कुरान व हदीस को अच्छी तरीके से समझ जाएगा, तो फिर वो कभी अपने दीन से वापस नहीं लौट सकता है, कभी वो अपने दीन को छोड़कर मुर्तद नहीं हो सकती है। तो मोहतरम दोस्तों और भाइयों, आप अपनी औलाद को सही तालीम व तरबियत दें ताकि आपका बच्चा जो इस्लाम पर पैदा हुआ है वो मरते दम तक इस्लाम में ही रहे और मरे तो इस्लाम की हालत में ही मरे। ऐसा ना हो कि हमारी औलादें इस्लाम से मुड़ जाएं, इस्लाम को छोड़कर मुर्तद हो जाएं और उसका ठिकाना जहन्नम हो जाए। कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं माँ बाप इसकी ज़िम्मेदार हैं कि अगर आप वालिदैन हैं तो आपको सही तालीम व तरबियत देना चाहिए था, लेकिन आपको उसको सही तालीम व तरबियत नहीं दिया, इसलिए वो आपको छोड़कर, आपके दीन को छोड़कर, आपके मज़हब को छोड़कर वो मुर्तद हो जाती है। आखिर क्या वजह है, क्या बात है कि वो इस्लाम को छोड़ कर के गैर मज़हब को अपना लेती है। क्यों अपनाती है? इसलिए अपना लेती है कि आपने उसको सही तालीम और तरबियत नहीं दिया है, आपने उसको कुरान और हदीस की बातें नहीं सिखाया है। क्योंकि जब बच्चा छोटा रहता है तो उस वक्त आप बच्चे को जिस तरफ लेके जाएंगे वो बच्चा उसी तरफ जाएगा। आप उस बच्चे छोटे में उस बच्चे को आप जो भी बातें सिखाएंगे वही बातें सीखेगा। अगर आप छोटे में अपनी औलाद को, अपने बच्चों को अगर सही तालीम देते हैं तो बड़े होने के बाद भी वो उसी रास्ते पर जाएगा। अगर वालिदैन खुद खराब हो, बिगड़ा हुआ हो, अगर सीधे रास्ते को छोड़कर अगर गलत रास्ते को अख्तियार करता हो वालिदैन, तो वो बच्चे भी अपने माँ बाप को देखकर ऐसी ही हरकतें करेगा और बड़े होते होते अपने वालिदैन की तरह हो जाएगा। इसलिए वालिदैन को भी खुद इस्लाम की तालीमात पर अमल करनी चाहिए और अपने बच्चों को बताना चाहिए कि ये हमारा दीन इस्लाम है, जो कुरान है ये हमारी सबसे आखिरी किताब है, जो हमें जीने का सबक देता है, जो हमें जहन्नम से बचाकर जन्नत की तरफ बुलाती है। ये वो किताब है जो हमें क्या करती है, जहन्नम से बचाकर जन्नत की तरफ लाती है। और हमें ये तरबियत, हमें ये किताब कहती है कि तुम मेरे बताए हुए तरीक़ा पर चलोगे, मेरे ऊपर अमल करोगे तो तुम कभी गुमराह नहीं होगे। तो फिर मैं अपने वालिदैन से गुजारिश करूँगा कि आप अपनी औलाद की सही तालीम व तरबियत दें, उसके साथ हुस्न सलूक करें, उसको क़ाल अल्लाह क़ाल रसूल की तालीम में बताएं, उसको अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताए हुए तरीक़े पर अमल करने का हुक्म दे। तो इंशाअल्लाह हमारी औलादें अपने मज़हब को छोड़ करके गैर मज़हब को नहीं अपनाए। आखिर में अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला हम तमाम मुसलमान बहनों बेटी को जो इस्लाम से नफ़रत करती है या इस्लाम को छोड़कर गैर मज़हब को अपनाती है, या अल्लाह तो उसको इस्लाम को सही समझने की तौफ़ीक अता फरमा। या जितने भी माएँ बहनें अल्लाह इस्लाम से फिर चुकी है, मुर्तद हो गई है, या अल्लाह तो उसको फिर दोबारा इस्लाम को सही समझने की तौफ़ीक अता फरमा, ताकि वह फिर इस्लाम की तरफ लौट आएँ और अपने आप को जहन्नम से बचाकर जन्नत में जा सके। आखिर अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला हम तमाम मुसलमानों की दुआओं को कबूल फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।